انوائرمنٹل پرابلمز آف اربن سلمز پشتو میں کہا جاتا ہے کہ غریب تباہ دے. تو غریب اگر اربن ایریا میں ہو یا رورل ایریا میں، دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، کیونکہ یہی لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ان کا انکم انسرٹن ہوتا ہے اور عموماً وہ ٹریڈ آف کرتے ہیں. اگر نیوٹریشن کی خاطر وہ میڈیکل کیئر چھوڑتے ہیں یا میڈیکل کیئر کی خاطر وہ ایجوکیشن چھوڑتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو عموماً وہ ٹریڈ آف کرتے ہیں. اور جتنا ایک شخص غریب ہوگا اتنا وہ ڈینجرس انوائرمنٹل کنڈیشنز کو ایکسپوز ہوگا. سب سے پہلے ہم اگر ایشیا میں بڑے بڑے سٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ ہیلتھ تھریٹننگ پولیوٹنس بہت زیادہ ہے، اور گھروں کے اندر اور گھروں سے باہر. عموماً جو خواتین ہیں وہ فیول کو جلاتے ہیں گھروں میں، اسے کوکنگ کرتی ہے یا واٹر کو بوائل کرتی ہے، لیکن ان کے کنسیکوینسز سے وہ بے خبر ہوتی ہے کیونکہ بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھروں میں پور وینٹیلیشن ہے، کھڑکیاں نہیں ہوتی، روشن دان نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے وہ بچے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کچھ بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کا ایکسپوجر کم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بچے، اکثر بچے وہ غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے اور وہ اپنے فیملی کی مدد کرتے ہیں مارکیٹ ورک میں یا پروڈکشن آف گڈس ایٹ ہوم. تو بالکل ارلی ایج میں وہ برانکیٹس سے متاثر ہو جاتے ہیں. برانکیٹس یہ جب برانکس میں ہماری جو ریسپریٹری ٹریک ہے، سانس کی نالی ہے، اس میں انفیکشن ہو جائے تو اس کو برانکیٹس کہا جاتا ہے. تو اس میں شدید کھانسی ہوتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. تو غریب لوگوں کو ریسپریٹری انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ طور. ایک اور اہم، جب یہ غریب لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں سٹیز میں، جیسا کہ اسٹریٹ وینڈرز ہے یا مارکیٹ ورکرز ہے، تو یہ پولیوٹنس کو انہیل کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان ٹریٹڈ سیویج ہوتا ہے جو کہ نالی میں جو ہے نا گندا پانی ہوتا ہے گٹر کا، اور اسی طرح یہ پانی روڈس پر ہوتے ہیں، تو اس سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں. ہمارا جو خوراک ہے یا پانی ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے، تو اس سے ڈائریا وہ پھیلتا ہے. اور عموماً جب آپ زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ میل نیوٹریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کھانا کھاتے لیکن وہ کھانا آپ کو فائدہ نہیں ملتا. اور اکثر جو کمزور بچے ہوتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیونکہ ڈائریا کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، تو پانی کی کمی کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. اور اگر وہ اس پانی کو اور کھانے کو، اگر وہ پانی کو بوائل کرنا ہے تو اس پہ زیادہ کاسٹ آتا ہے، فیول کاسٹ، تو غریب لوگ اس کاسٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جب ایک غریب بچہ بیمار ہو جائے تو علاج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ڈاکٹر کا فیس ادا نہیں کر سکتے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، ٹرانسپورٹ کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اسی طرح دوائی خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. تو یہ کافی مشکلات ہوتی ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کرے کہ چونکہ غریب خاندانوں میں زیادہ تر توجہ وہ بوائز کو دی جاتی ہے، کیونکہ وہ ارننگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، تو جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی علاج کی جاتی ہے، لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا علاج نہیں کیا جاتا. اس طرح جو بچے اسٹریٹس میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا جو ورکرز ہوتے ہیں اور وہ باہر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، تو وہ آٹو موبیلز یا فیکٹری سے جو خطرناک گیسز ایمٹ ہوتے ہیں اس کو انہیل کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو ایٹماسفیرک لیڈ ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم جو پیٹرول استعمال کرتے ہیں تو اس میں لیڈ ہوتا ہے، یہ کافی ڈینجرس ہے اور کارسینوجن ہے، کیونکہ اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے. تو جو بچے یہ ہوا انہیل کرتے ہیں، جو گندی ہوا ہے اس میں سانس لیتے ہیں، تو وہ فزیکلی کمزور ہو جاتے ہیں، منٹلی وہ ریٹارڈ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. عموماً بچے اسکول نہیں جاتے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے، تو وہ اپنے بیسک اکیڈمک سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنا. اربن پورز، وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے نگیٹو امپیکٹ سے اپنے آپ کو بچا لے، اسی وجہ سے وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں. ان کو میل نیوٹریشن سے وہ متاثر ہوتے ہیں، یا تو کھانا نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ کنٹیمینیٹڈ ہوتا ہے، وہ پور ہیلتھ کے شکار ہوتے ہیں. ان کی
جسم کمزور ہوتی ہے اور بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے وہ انوائرمنٹل ہیزرڈس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مزاحمت شو نہیں کرتے. اسی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، کمزور رہتے ہیں، اور ایون جو کمزور بچے وہ مر جاتے ہیں.